ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عامر بن سعد اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، مجھے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ 1/3 صدقہ کر دو، اور 1/3 بہت ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں اپنے ساتھیوں کے مدینے لوٹ جانے کے بعد پیچھے یہی مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہوگے، مگر اس کی بنا پر تم درجے اور بلندی میں اور بڑھ جاؤ گے، اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے یعنی لمبی عمر دی جائے، حتیٰ کہ تمہارے ذریعے سے بہت سی قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت سی قوموں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ تو فوت ہو ہی گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔